نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال رغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی طرف ترغیب دے رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا تو اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ جب بھی آتے اور پوچھتے کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل. الصلاۃ علی وقتہا، یا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہا کہ ای العمل افضل، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے یا رسول اللہ؟ کہا حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ فرما برداری کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے. حقوق العباد کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کے اندر سب سے زیادہ افضل درجہ جو ہے وہ والدین کے حقوق کا ہے کہ والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد شمار کروایا. اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. اچھائی کا معاملہ کس طریقے سے کہ ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرو. فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو. یہاں اف سے مراد لفظ اف نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو اپنے والدین کو یہ نہیں کہتا، بلکہ کوئی بھی کلمہ تردید یا ایسا کلمہ جو اس کے کہنے کی وجہ سے والدین کو اذیت ہو، یا کوئی ایسا طرز عمل جس کے کرنے کی وجہ سے والدین کے اوپر گراں گزرے، تو وہ طرز عمل اپنانا غلط ہے. اب اگر کسی کے نزدیک اف کا کلمہ اچھے لفظوں میں شمار ہوتا ہے تو اس قوم کے نزدیک اف کے کلمے کو یہاں ایسے تعبیر نہیں کیا جائے گا جیسے کہ یہاں ہے. لیکن اس سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو والدین کو اذیت دینے والا ہو. مثال کے طور پر والدین نے کوئی کام کہا تو بچہ کرنے پر آمادہ ہوا، دوبارہ کہا، پھر اس نے کر لیا، تیسری دفعہ کہا تو کہا اف، بار بار ایک ہی کام کہتے رہتے. جیسے وہ مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک والد اپنے بچے کے ساتھ ایک جگہ پر پہنچے تو اس وقت بچہ بڑا ہو چکا تھا اور والد بڑھاپے کو آ چکے تھے. اس والد نے اپنے بچے سے پوچھا بچے یہ کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا. پھر کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان بتایا تو ہے کوا ہے. پھر تیسری بار کہا تو اس نے کہا ابا جان کیا ایک ہی چیز بار بار پوچھتے رہتے ہو، میں نے بتا تو دیا کہ یہ کوا ہے. کہا اس کے والد نے اس سے کہا کہ آپ میرے تیسرے سوال کے اندر ہی ترش روئی پر آ گئے اور سخت جواب دے دیا
یہی سوال تھا کہ بچپن میں آپ نے میرے سے 20 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا جان یہ کیا ہے، میں نے آپ کو کڑک زبان میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور ہر بار آپ کو بتاتا رہا تھا کہ یہ کب۔ تو والدین اگر بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو وہ گویا کہ بچپنے کی طرف ان کا ذہن چلا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہیں کہنا، اس طریقے کا جواب نہیں دینا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا کہ کیا یہ کام لے کر بار بار میرے پاس آ جاتے ہو، کیا ایک ہی بات کی بار بار رٹ لگا لیتے ہو، یہ جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے معاشرے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرم گفتگو کے اندر ان کو جواب دو، اچھے الفاظ کا چناؤ کرو ان کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک چیف منسٹر اور وزیر اعظم کو جو جواب دینے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو اپنے والدین سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے 70 گنا زیادہ سوچو کہ والدین سے گفتگو کس الفاظ میں کی۔ پھر اگر وہ والدہ ہیں تو پھر اس سے بھی مزید 3 درجے اور بڑھا کر اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے، پھر والدہ سے گفتگو کی جائے، کیونکہ والدہ کا درجہ والد سے بھی 3 گنا بڑھا۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا کہ میرے والدین میں سے؟ کہا امک، تیری والدہ کا۔ پھر کہا ثم آئی ثم من؟ قال تیری امک، تیری والدہ۔ پھر کہا ثم من؟ قال امک، پھر آپ کی والدہ۔ پھر کہا ثم من؟ قال ابوک۔ چوتھے مرتبہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے والد کا تیرے اوپر فضیلت، یعنی والدہ کا والد سے بھی بڑا مرتبہ ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں تو ہم والد سے تو کچھ نہ کچھ ڈر لیتے ہیں، لیکن والداؤں کے وہ معاملے کے اندر وہ بھی خوف ہمارے اندر نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اپنی رحمت اور کشادگی کے جتنی باہیں پھیلا سکتے ہو پھیلا دو۔ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہر دعا کے اندر اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا کہ رغم انفو، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پھر کہا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پھر کہا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ من، کس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے والدین میں سے اما یبلغن احدہما و کلاہما عند الکبر، کہ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا، ولن يدخل الجنہ، اور جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ اسی طریقے سے وہ جو ممبر والی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام صعد علی الممبر، کہ ممبر پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور کہا، 3 باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پالے، کسی ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو بتائیں کہ والدین کی کتنی فضیلت ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی والدہ نے ایک بوجھ کے بعد دوسرا بوجھ اس کے لیے اٹھایا، کہ والدہ نے جب بچپن میں تھا تو اپنے آپ کو گیلی اور تر جگہ پر سلا کر بچے کو خشک جگہ پر سلایا، اپنی نیندیں قربان کر کر اس کی پرورش کی ہے۔ والد نے پورا دن محنت کر کے دوڑ دھوپ کر کے اس کی والدہ اور اس بچے کے لیے محنت کر کے مال کما کر گھر لے کر آیا ان کی پرورش کے لیے، کہ اگر وہ والد محنت نہ کرتا تو آج یہ اس پرورش پر اس نتیجے پر نہ پہنچتا۔ والد کی جو محنت ہے اس کے نتیجے میں والدہ نے اس کے اوپر خدمت کی اور پھر یہ جا کے کوئی اچھا انسان بنا یا اپنے پرورش پائی۔ اگر اس میں سے ایک بھی کمی کوتاہی ہو جائے
والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، تو مجھے بتائیں بچوں کا مستقبل کیسا ہو جاتا ہے کہ جن والدین کے معاملے میں ناچاکی آ جاتی ہے رشتے میں، ان بچوں کی تربیت پہ ذرا نظر دوڑائیں کیسی حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ کیسا عظیم رشتہ، کیسی عظیم دولت بنائی ہے کہ بلا کسی غرض کے والدین بچے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کو بچے کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتا، بھائی کو بھائی سے غرض ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے غرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوست احباب کو ایک دوسرے سے غرض ہوتی ہے، لیکن والدین اور بچے کا وہ تعلق اللہ نے بنایا ہے کہ اس میں کوئی غرض کسی کے ساتھ نہیں، اور غیر فطری محبت اللہ نے رکھی ہے کہ ایسی محبت ہے کہ چاہتے نہ چاہتے والدین اپنے بچے سے محبت کریں، لیکن جب چند سال گزرنے کے بعد والدین بچے سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خدمت کرو، تو ہمارا معاشرہ آج کیسا ہے کہ بچے اس کی خدمت کو تیار نہیں ہوتے۔ بھائی آپ کی اہلیہ ہے، آپ کے بچے ہیں تو ان کے حقوق علیحدہ ہیں، لیکن والدین کے حقوق کو پامال کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو یاد رکھیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر کتنی کوشش کریں پھر دنیا نہیں بنے گی، پھر اپنے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی، پھر اپنے بچے اس نتیجے پر، اس کردار پر نہیں پہنچ سکیں گے جس پر آپ اپنے ذہن میں خواب اور ڈھانچہ بنا کر بیٹھے ہو، کیونکہ آپ نے اپنی بنیاد کو خود کھوکھلا کر دیا۔ والدین کو اللہ رب العزت نے بندے کو والدین کے ذریعے دنیا میں بھیجا، والدین کو ذریعہ بنایا، تو اس والدین کی قدر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جوڑ کر بتائی کہ میری عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا۔ جہاں کہیں کوتاہی پائی جائے گی وہاں پر اللہ رب العزت پکڑ فرمائیں گے، والدین کا نافرمان اس دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک حکم اسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین کفر پر ہیں تب بھی ان کی نافرمانی نہ کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سارے ایمان لے کر آ گئے، لیکن ان کے والدین کفر پر تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی صحابہ پوچھتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ تمہیں شریک کرنے پر برانگیختہ کرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی کوئی اتباع نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہمیشہ کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے یہاں تک کہ وہ تمہیں شرک کا حکم نہ دیں۔ صحابہ کے اوپر ان کے والدین جوتے تک برساتے، ان کو مار پیٹ بھی لیتے، لیکن وہ اس وقت تک ان کے آگے نہ بولتے جب تک کہ شرک کی طرف نہ جاتے۔ یہ ہے اسلام کی تربیت کہ اپنے بڑوں کی کتنی عزت، کتنا احترام کرنا ہے اور کہاں تک کرنا ہے، اسلام نے حد بتائی ہے۔ یہ اتنا عظیم دین اسلام ہے، ہمیں اللہ نے تحفے میں دیا ہے کہ جو ہمیں ہر ایک چیز کے لیے آداب سکھاتا ہے۔ والدین کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ہمیں رکھنا چاہیے یہ قرآن بتا رہا ہے، کئی آیات کے اندر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی جتنا تم سے ہو سکتا ہے ان کے آگے پیچھے چلے جاؤ، اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے مرتبے کو چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ والدہ کی اتباع کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ کو میری خدمت کی زیادہ ضرورت ہے، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ مجھے بتائیں کہ صحابہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تابعین ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بلند ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے وہ ہیں کہ جو مختلف بھی ہیں، کہ جن کے اوپر علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن اور عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو دنیا میں نافذ کر کے دکھایا۔
پھر بھی جب ان سے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے کہ ان میں سے زیادہ افضل کون ہے، ایک طرف تو مختلف فی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ بھی ہوئی، اجتہادی خطا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، لیکن عمر بن عبدالعزیز جو پکے ٹھکے اسلام کو نافذ کر کے دکھایا دنیا میں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ مرتبے کی بات کرتے ہو، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک میں جو جنگ کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہوئے دھول اور مٹی گئی تھی، اس کی دھول اور مٹی کو بھی یہ نہیں پہنچتی۔ تو صحابہ کا اتنا بڑا مرتبہ کہ صحابہ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے یہ بلند مرتبہ چھوڑ دیا۔ پھر کتنا بلند مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں دیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر سکے اور واپس چلے گئے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ حج کے دوران جب بھی یمن کا قرن کے قبیلے سے قافلہ آئے تو اس میں اویس کو تلاش کرنا، اگر اویس تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہی کیا کرتے۔ ایک وقت جب حضرت اویس قرنی کا پتہ چلا کہ وہ قافلے میں آئے ہیں تو ان کی تلاش میں حضرت علی کو ساتھ لے کر نکل گئے اور جنگل میں اونٹ چلاتے ہوئے ان کو پایا تو دیکھا کہ اونٹ چل رہے ہیں اور یہ نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے تو یہ ایک دم ڈر گئے، یہ کہاں سے دو لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا میں عمر فاروق امیر المومنین ہوں اور یہ میرے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک دم چوک کر پریشان ہو گئے، کہا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ جب بھی اویس مکہ میں آئے حج ادا کرنے کے لیے وہ آئے گا، جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا اپنے لیے کہ اس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ ہے والدین کی خدمت کا مقام کہ صحابیت کے مرتبہ جو بہت بلند ترین مرتبہ ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا دنیا میں، اس مرتبے کو چھوڑا والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے کتنا بڑا بلند مقام ان کو عطا فرما دیا۔ میرے عزیزو، آج بھی وہی والدین ہمارے پاس اگر ان میں سے ایک ہے یا دونوں ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کا مال ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ خدمت کر کے جنت نہیں کماتے۔ رغم انف رجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امین۔ اللہ برباد کر دے اس شخص کو جو والدین کی خدمت نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما۔ اللہ کریم برما، شام، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ